گو کا کلمہ شہادت پڑھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بنو سلیم سے ایک اعرابی آیا۔ وہ ایک گو کو شکار کر کے لایا تھا جو اس کی آستین میں تھی تاکہ اس کو اپنے گھر لے جائے اور پکا کر کھائے۔ جب اس نے ایک جماعت کو دیکھا تو پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے بتایا کہ یہ نبی ہیں۔ وہ لوگوں کو چیرتا ہوا آیا اور کہنے لگا، لات اور عزا کی قسم، میرے نزدیک آپ سے زیادہ ناپسندیدہ اور کوئی نہیں ہے، اور اگر میری قوم مجھے جلد باز نہ کہتی تو میں اب تک آپ کو قتل کر چکا ہوتا اور ہر گورے کالے کو آپ کے قتل سے خوش کر چکا ہوتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دے، میں اٹھ کر اسے قتل کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم نہیں جانتے کہ بردبار شخص کو نبی بنایا جاتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعرابی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے اور تم نے یہ ناحق بات کیوں کہی ہے؟ تم نے میری مجلس میں میری تعظیم نہیں کی اور تم اللہ کے رسول سے توہین امیز کلام کرتے ہو۔ اس نے کہا، لات اور عزا کی قسم، میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا حتیٰ کہ یہ گوہ آپ پر ایمان لے آئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے آستین سے گوہ نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پھینک دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گو نے فصیح عربی میں کہا جس کو تمام ناظرین سن رہے تھے، لبیک و سعدیک۔ آپ نے پوچھا، اے گو، تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ اس نے کہا، جس کا آسمان میں عرش ہے اور زمین میں اس کی سلطنت ہے، سمندر میں اس کا راستہ ہے، جنت میں اس کی رحمت ہے، دوزخ میں اس کا عذاب ہے۔ آپ نے فرمایا، اے گو، میں کون ہوں؟ اس نے کہا، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ ناکام ہو گیا۔ اس اعرابی نے کہا، اب آنکھوں سے دیکھنے کے بعد میں کسی سنی سنائی بات پر یقین نہیں کروں گا۔ جس وقت میں آپ کے پاس آیا تھا اس وقت میرے نزدیک روئے زمین پر آپ سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی نہیں تھا، اور اب میرے نزدیک آپ سے میرے والد میری آنکھوں اور میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اور میں آپ سے اپنے اندر باہر اور اپنے ظاہر و باطن سے محبت کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے حمد ہے جس نے میری وجہ سے تم کو ہدایت دی۔ یہ دین غالب ہے اور یہ دین مغلوب نہیں ہوگا، اور نماز کے بغیر دین قبول نہیں ہوگا۔ اس نے کہا، آپ مجھے تعلیم دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تعلیم دی۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہر نماز کے بعد اللہ رب عز و جل کا یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ، تم نے ہمیں مسلمان بنایا، تم نے ہمیں امت محمدیہ پیدا کیا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔